بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کے اندر جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو بخشنے کا جو طریقہ ہے اس کے متعلق سنیں گے کہ کس طریقے سے اپنے مرحوم ماں باپ کو یا دیگر جو آپ کے مرحومین ہیں ان کو کس طرح سے یہ قرآن بخشتے ہیں، اور کیا جو آپ نے اپنے لیے قرآن پڑھا ہے اس کو بخشنے سے آپ کو ثواب ملے گا یا اب نہیں ملے گا۔ یہ باتیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آپ کو آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب ملے گا کہ قرآن کو بخشنے کا طریقہ کیا ہے، اور جو اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوتے ہیں کیا وہ بھی بخش سکتے ہیں، اگر بخش دیے تو آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک ہے، بہت زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ تمام مومنین مومنات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بالخصوص سوال اسلامی بہنوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو ہم نے قرآن پڑھا ہے اس کو ہم کس طرح سے اپنے ماں باپ کو بخشیں یا جو دیگر مرحومین ہیں۔ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جی اتنے قرآن میں نے پڑھ کے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو کیا جو قرآن اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی بخش سکتے ہیں یا نہیں، اور کیا بخشنا ضروری ہے؟ اگر نہیں بخشیں گے تو کسی کو ثواب ہوگا اس کا کہ نہیں ہوگا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کو بخشنا کس طریقے سے ہے۔ قرآن کو یا کوئی بھی جو دیگر نیک اعمال ہیں ان کو بخشنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، ایک قرآن مکمل کیا ہے، 2 کیے ہیں، 3 کیے ہیں، یا دیگر صدقات آپ نے دیے ہیں اور آپ قرآن بخشنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے یعنی جب آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اس سے پہلے ہی آپ نیت کر لیں کہ میں جو قرآن کی تلاوت کرنے لگی ہوں اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو پہنچے۔ ایک طریقہ سب سے پہلے تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ یا اللہ جو بھی میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے اس تمام کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو پہنچے، یا دیگر جو میرے مرحومین عزیز و اقربا ہیں یا ساری امت کو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالخصوص اہتمام کر کے باقاعدہ دعا کرتے ہیں، نام لے کے اپنے ماں باپ کے لیے دیگر کے لیے مستقل طور پہ آپ باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کو یا اللہ بخش دے، تو یہ بھی بہترین طریقہ ہے۔ لیکن کیا اگر آپ نے یہ قرآن نہ بخشا تو کسی کو ثواب ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا؟ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے جو بھی نیک عمل کیا بالخصوص وہ آپ کے ماں باپ کو تو پہنچے گا ہی پہنچے گا، کیونکہ یہ تو باقاعدہ حدیث میں بھی موجود ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کو کاٹ دیا جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے، کہ اس کی نیک اولاد ہو یا اس نے علم نافع کسی کو سکھایا ہو۔ اسی طرح دیگر چیزیں بھی ہیں جن میں صدقہ جاریہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد یہ اعمال جاری ہیں تو ان کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو اولاد جو بھی نیک عمل کرتی ہے وہ نہ بھی کہے تو اس کے ماں باپ کو ان اعمال کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب یہ بات کہ جو قرآن آپ نے اپنے لیے پڑھے ہیں کیا آپ ان کا ثواب بھی بخش سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اگرچہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے ہیں، بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے لیے پڑھے ہیں اس کے علاوہ ہے وہ بھی آپ کا ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے قرآن پڑھ کے یا صدقہ دے کے اپنے ماں باپ کے نام پہ بخش دیا تو اب آپ کا تعلق ختم ہو گیا، یہ ان کو مل گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے قرآن پڑھ کے ماں باپ کو یا مرحومین کو بخشا یا صدقہ دے کے ان کو ثواب بخشا ان کو بھی پہنچا اور آپ کو بھی وہ ملے گا۔ بلکہ قرآن کی واضح آیت ہے، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
یعنی جو ایک ذرے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی اس کو ملے گی، پہلی آیت میں یہ موجود ہے۔ تو کوئی بھی آپ کا نیک عمل ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہو یا صدقہ خیرات ہو، اگرچہ آپ دوسروں کو بخش چکے ہیں، آپ کو پھر بھی ان کا ثواب ملے گا، وہ آپ کے کھاتے سے کٹ نہیں ہوئے، بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جو نیک اعمال یا قرآن کی تلاوت آپ دوسروں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ ملٹیپل ہو کے آپ کی نیکیوں کے کھاتے میں جمع ہوگا۔ لہٰذا آپ اس بات سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں یا اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ بھئی یہ 2 قرآن یا 1 قرآن یا 3 قرآن میں نے اپنے لیے پڑھ کے رکھے، یہ نہیں میں نے کسی کو دینا، باقی میں بخش دوں گا بہت سارا سب کو۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ بالعموم ساری امت کو بلکہ بخشا کریں کہ یا اللہ ایسے مومنین مومنات جن کا پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں، میں یہ تمام ثواب ان کو بھی پہنچاتا ہوں، تو اللہ پاک آپ کو یہ ملٹیپل کر کے دے گا، آپ کے کھاتے میں سے قطعی طور پہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تمام مومنین مومنات کے لیے دعا کیا کریں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، تاکہ کل جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے بھی مومنین ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔